السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ امریکہ کا نشانہ کیا ہوگا، کب، کہاں، کس جگہ امریکہ جو ہے حملہ کرے گا، اس پر بات کریں گے، کیونکہ بڑی بڑی خبریں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بذات خود امریکی صحافی جو ہیں وہ یہ دعوے کرتے پائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کیا جائے گا۔ حالانکہ کل ٹیمی بروس جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے ابھی ہم سکون میں بیٹھیں گے، 2 ہفتوں کے بعد ہی جو بھی ہوگا وہ کیا جائے گا۔ لیکن صورتحال کچھ اور چگلی کھا رہی ہے، کچھ اور اشارے دے رہی ہے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جنیوا میں امن کے لیے کوششیں تیز ہو گئی ہوئی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جنیوا پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں پر انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے اقوام متحدہ کی، اس سے ان کا خطاب ہوا ہے، اور پھر جنیوا میں جو 3 ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ جنگ بندی کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ کی آج رات جو ہے ملاقات طے ہے پاکستانی وقت کے مطابق 11:30 بجے۔ تو اس سے کیا نکلے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اسرائیل میں صورتحال اچھی نہیں ہے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، اضطراب لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی۔ حملوں کے باوجود تہران میں لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر حوصلے میں بھی ہیں، اور لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے، کیونکہ جب خبریں آئیں کہ امریکہ جو ہے، اسرائیل، وہ ایران میں کیا کہتے ہیں اس کو، رجیم چینج چاہتے ہیں، تو پھر ایرانی شہری جو ہیں وہ تہران میں اپنی حکومت کے حق میں سامنے آ گئے، رجیم کے حق میں سامنے آ گئے۔ نماز جمعہ کے بعد انہوں نے مظاہرے کیے۔ پہلے تو برملا کہا جاتا تھا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو قتل کیا جائے گا اور وہاں پر نیا نظام لایا جائے گا۔ لوگوں کو کہا گیا تھا، نیتن یاہو کی طرف سے ایرانی لوگوں کو، کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ علی رضا شاہ پہلوی کو تیار کیا گیا تھا کہ جی آپ تیاری پکڑیں اور وہاں ہم رجیم چینج کریں گے۔ لیکن اب نیتن یاہو بھی کہتے ہیں کہ جی رجیم چینج کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اسی طرح کی باتیں ٹرمپ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو جنگ میں کیموفلیج ہوتا ہے، دھوکے بازی ہوتی ہے، یہ وہ ہے یا کچھ اور؟ اس سارے معاملات پر بات کریں گے، اور آغاز میرا خیال ہے براہ راست کر لیتے ہیں جو امریکہ کا منصوبہ ہے، یا اصل میں جو ایران کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں اس میں اسرائیل کا اور امریکہ کا جو کلیم ہے، وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، تو ہم نے ایٹمی ہتھیار تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جمعے کو جب اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے اور اس کے حق میں صدر ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا، اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ ہم کسی صورت ایران کو جوہری طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ایران کوششیں کر رہا ہے، اور بالکل آخری وہ پہنچے گا، جب کامیابی کے بالکل قریب پہنچے گا تو ہم اس کو ناکام بنا دیں گے۔ تو اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں، جہاں پر ایران اپنا یہ جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو الزام ہے ان کے اوپر، تو ان جوہری سائٹس کو، ان نیوکلیئر پلانٹس کو کس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل کی بس ہو گئی ہے، اسرائیل کے بس میں نہیں رہا۔ اسرائیل نے حملہ کر کے دیکھا نتنز پر، لیکن جو دعویٰ کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے کہ انہوں نے نتنز کا جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ تباہ کر دیا ہے، لیکن IAEA اور دوسرے جو عالمی ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ہلکا پھلکا نقصان پہنچا ہے۔ لیکن نتنز سے بھی زیادہ جو نشانے پر ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، وہ ہے فردو کا نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ اب فردو کا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے کی اسرائیل کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اس کے لیے امریکہ کو خود میدان میں اترنا پڑے گا، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس جو دنیا کا انوکھا بنکر بسٹر بم ہے وہ اس سائٹ کو تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گہرائی میں اتنا ہے۔ سوال جو عالمی ماہرین ہیں، دفاعی ماہرین اور امریکہ کی جنگی صلاحیتوں پر نظر رکھنے والے، وہ بھی یہی اٹھا رہے ہیں کہ امریکہ آ تو جائے میدان میں، اور تیاری بھی کر رہا ہے امریکہ، اور وہ اگر حملہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا اور کس طرح کرے گا؟ اپنا فردو کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے ایران کی،
لیکن کیا حملہ وہ کامیاب ہوگا، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا BBC کی رپورٹ، بڑی دلچسپ ہے اس سارے معاملے پر۔ اس میں ایک تو جغرافیہ بتایا گیا ہے فردو کا، کہ فردو جو ہے وہ دارالحکومت تہران سے تقریباً 60 میل یعنی 96 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور کم شہر کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں ہے فردو۔ اچھا، اور فردو کا جو کمپلیکس ہے وہ اصل میں سرنگوں کا ایک سلسلہ ہے، کیوز کا ایک سلسلہ ہے، اور ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر استعمال تھا یہ۔ ایران نے 2009 میں یورینیم کی افسودگی کے کارخانے کے وجود کو مغربی خفیہ اداروں کے انکشاف کے بعد تسلیم کیا تھا، یعنی وہاں پر پہلے بنا لیے تھے۔ 2009 میں جب وہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمارا یہاں پر یورینیم افسودگی کا کارخانہ موجود ہے، یہ ایران نے تسلیم کیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ ہے، تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایران یورینیم کی افسودگی کے لیے جو سینٹریفیوجز جو بنا رہا ہے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان سرنگوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سرنگوں کا جال بھی موجود ہے، اور زمین کے نیچے کافی گہرائی میں ہے۔ اب اصل میں یہ جو کارخانہ ہے یا یہ جو ایران کا پلانٹ ہے، یہ اس کو نقصان پہنچانے کی BBC کہہ رہا ہے کہ جی اسرائیل میں صلاحیت نہیں ہے۔ جو بنکر بسٹر بم جو ہیں، جو چاہیے، جن کی ضرورت ہے، وہ جو گہرائی تک جا سکے، وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ 10 میٹر یعنی 33 فٹ گہرائی میں زیر زمین کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نیچے نہیں جا سکتے۔ لیکن جو امریکہ کے پاس بم ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، یہ بم 13,000 کلو گرام وزنی ہے، GBU-57 AB میسیو آرڈیننس پینٹریٹ MOP بم اس کا نام BBC رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بم شاید کام کرے، شاید والی بات ہے، کیونکہ اس بم کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ بم جو ہے اپنے وزن اور دھاتی کھول کی وجہ سے، اور پھر اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ زمین کے اندر 61 میٹر گہرائی تک گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 61 میٹر اگر زمین میں کنکریٹ بھرا ہو، یعنی پراپر ایک جو گہرائی ہے اس میں کنکریٹ کی دیواریں یا کنکریٹ کا اسٹرکچر ہو، تو یہ صرف 18 میٹر تک گہرائی میں جا سکتا ہے، یعنی پھر تقریباً 3 گنا کم وہ نیچے جا سکتا ہے۔ اب اس بم کے استعمال سے فردو جوری تنصیبات تباہ کرنے کی ضمانت ہے یا نہیں، یہ بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ کہا BBC رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جی فردو کی جو سرنگیں ہیں وہ 80 سے 90 میٹر نیچے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بم جو ہے یہ 61 میٹر گہرائی تک گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر وہاں کنکریٹ کا استعمال نہ ہوا ہو ان سرنگوں میں تو 61 میٹر تک، لیکن یہ کتنا ہے، 80 سے 90 میٹر فردوں کی جو سرنگیں ہیں وہ نیچے ہیں، یعنی پلانٹ بہت نیچے ہے۔ اور نتنز پر BBC کہہ رہا ہے کہ جو اٹیک کیا گیا تھا وہ سطح زمین سے 20 میٹر سے 20 میٹر یعنی 65 فٹ نیچے ہے، اور اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تب بھی اس کے سٹرکچر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا جا سکا تھا، صرف اور صرف اس کو کچھ ہلکا سا معمولی سا نقصان ہوا تھا، اور اصل چیز جو ہے وہ نتن سے زیادہ فردو ہے، جس کو اسرائیل نے کلیم کیا تھا کچھ دن پہلے کہ جب نے فردو کو نشانہ بنایا ہے۔ اب اس میں مختلف ماہرین کو کوٹ کر رہا ہے BBC۔ آئرش ڈیفنس فورس کے سربراہ ہیں سابق سربراہ وائس ایڈمرل مارک میلٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان بنکر بسٹرز کے فردو جیسے مقام کو تباہ کرنے کے امکانات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ زیر زمین سرنگیں کتنی مضبوط ہیں۔ اب ظاہر مٹی کا ڈھیر تو نہیں ہوں گے نا، کہ نیچے سرنگ ہے اوپر مٹی کا ڈھیر ہے، ظاہر انہوں نے پراپر اس کو بنایا ہوگا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے پاس بنکر بسٹر جو بم ہے اس کی کیا صلاحیت ہے، وہ کتنی گہرائی تک اندر جا سکتا ہے، لہٰذا ایران نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے یہ جو سرنگیں ہیں یا یہ جو پلانٹ ہے اس کو مضبوط کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایویں بنا دیا اس نے، ان کو پتہ ہوگا کہ دشمن کے پاس کیا ہے، دشمن کی کتنی صلاحیت ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس میں اب ہدف بنانے کے لیے
جو امریکہ کے پاس جو جہاز جو استعمال کر سکتا ہے وہ ہے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے، جو ڈیاگو گارسیا جزیرہ ہے، وہاں پر امریکی اور برطانیہ کا اڈا ہے، اس اڈے سے جو کہ 2300 میل دور ہے اپنا ایرانی تنصیب سے، وہاں سے جو ہے وہ یہ B-2 بمبار طیارے جو ہے وہ اڑا سکتا ہے، وہ رینج وہاں سے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ واحد طیارے جو 20.5 فٹ لمبے اور 13,000 کلوگرام وزنی بم کو لے کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ڈیاگو گارسیا، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بحیرہ ہند میں ہے اور افریقہ اور انڈونیشیا کے درمیان ایک جزیرہ ہے اور بہت اندر ہے، یعنی اس جزیروں کو جو پہلی زمین لگتی ہے، یعنی وہ پانیوں سے باہر، وہ کچھ 1600 کلومیٹر دور ہے، یعنی اتنا اندر اور گہرا جزیرہ ہے۔ تو وہاں سے امریکہ جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور BBC یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایندھن بھرنے والے 30 امریکی فوجی طیارے جو ہیں وہ وہاں جو اڈے تھے، امریکی اڈے، ان سے یورپ کی طرف منتقل ہو چکے ہوئے، اور ان میں سے بہت سے فضائی ایندھن بھرنے والے KC-135 ٹینکر طیارے ہیں جو لڑاکا اور بمبار طیاروں میں فضائی ایندھن بھرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی تیاریاں جو ہیں وہ امریکہ کی پوری ہیں۔ اور امریکن جرنلسٹ ہیں سیمور ہرش، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے حملے کی منظوری دے دی ہے۔ وہ جو وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری تھی، بالکل وہی بات، کیونکہ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری کے بعد کل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں وال اسٹریٹ جرنل کو کہ میرے ذہن میں کیا ہے، میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے کیا خیالات ہیں۔ تو اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منظوری دے دی ہے۔ اب جب ہم ڈاٹ کنیکٹ کریں تو جو ٹرمپ ہے وہ ظاہر پریڈکٹیبل نہیں ہے، وہ دھوکے باز آدمی ہے، تو کوئی پتہ نہیں وہ دکھائے کچھ، کیا کہتے ہیں، کبھی دکھا کے سجی مارنا، دکھائے کچھ کرے کچھ۔ اچھا، اب خطرہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ اب کسی بھی وقت ایران پر امریکہ کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ ذرا ہم چلتے ہیں گزشتہ جمعے کو۔ گزشتہ اتوار کو یعنی جمعے سے 2 روز بعد مسقط میں نیوکلیئر پروگرام کے اوپر مذاکرات ہونے تھے، چھٹا دور تھا، اور ایران نے بالکل نہیں کہا تھا کہ ہم تعاون نہیں کریں گے۔ ایران کہہ رہا تھا کہ جی یہ ہمارا پروگرام ہے، ہمارا پرامن پروگرام ہے، ہم ایٹمی اسلحہ نہیں بنا رہے۔ تو وہ تعاون بھی کر رہے تھے اور مذاکرات کے لیے مسقط جانے کو بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ مذاکرات بذات خود امریکہ کر رہا تھا انڈائریکٹلی۔ تو وہ مذاکرات سے صرف 2 دن پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور ٹرمپ نے اس کی حمایت کر دی۔ یعنی مذاکرات کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے۔ ایون کل جو ٹرمپ نے بات کی کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا، اب ہم اس مسئلے کو جنگ بندی کے ذریعے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے، اور ٹوٹل سرنڈر ایران کرے گا تب جا کے بات ختم ہوگی۔ تو لہٰذا جنیوا میں آج عراقچی پہنچے ہوئے ہیں، برطانیہ، جرمنی اور فرانس یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مذاکرات ہو، کسی طرح جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے۔ ایران تیار ہے، ایران کہتا ہے ٹھیک ہے جی مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں، پہلے اسرائیل حملے بند کرے، اسرائیل حملے بند کرے، ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں، حملے بند کرے اسرائیل۔ لیکن اسرائیل کو امریکہ تھپکی بھی دے رہا ہے، اور امریکہ کبھی کہتا ہے اب 2 ہفتوں کے بعد ہم سوچیں گے جو کرنا ہوگا، کبھی کہتا ہے کہ جی ٹرمپ نے حکم دے دیا ہے کہ حملہ کر دو۔ تو ابھی جو جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے پہلے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں عراقچی نے خطاب کیا، وہیں پر انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم نے پہل نہیں کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسرائیل حملے کرتا رہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے، نہیں، ہم جواب دیں گے اور ڈبل جواب دیں گے۔ وہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو وہ جو مذاکرات اب شروع ہونے جا رہے ہیں، ان مذاکرات کو ظاہر پہلی سیٹنگ میں تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اگر کہیں وہ مذاکرات کامیابی کی طرف گئے، چین بھی یہی کہہ رہا ہے، روس بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل کریں۔ کل چینی صدر اور روسی صدر نے آپس میں یہی بات کی۔ تو اگر مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کی طرف جائے گا تو شاید یہ ٹرمپ کے بارے میں بھی نہیں ہے، اسرائیل کے بارے میں بھی نہیں ہے، وہ تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو ملیا میٹ کر دیں، ایران کو ہم کچھ بنانے ہی نہ دیں۔ تو اس لیے پھر امکان ہے، خدشہ ہے، اور سب لوگ
گزشتہ ہفتے کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ کسی بھی وقت بڑا حملہ کر سکتا ہے. اور وہ جو ٹرمپ کہتا ہے کہ جی مسئلے کی بنیاد کو میں نے ختم کرنا ہے، تو فردوں کی جو ایٹمی تنصیب ہے، سائٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ٹرمپ حملہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب اسرائیل میں ایرانی حملوں کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ وہاں کے لیے اچھی نہیں ہیں، اور وہاں کوئی ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور اب تک 8,190 اسرائیلی شہری اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں. انہوں نے کلیم داخل کیے ہیں. 30,000 سے زیادہ شہریوں نے کلیم جمع کروائے ہیں کہ جن کو نقصان ہوا ہے، گاڑیاں، گھر، اور بے گھر ہوئے 8,190، اور 30,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی املاک کا نقصان کا کلیم داخل کیا. یہ اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اب تو خیر وہاں ہلاکتیں کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں میں ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں 8,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ زخمی، کوئی رپورٹ، اب میں اگر فگر غلط نہیں کوٹ کر رہا تو اتنے لوگ زخمی بھی ہوئے. ادھر ایران میں جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ آج جمعے کا دن تھا، تو ادھر وہ کلیم دائر کر رہے ہیں، اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بھرپائی کرو، ہمارا نقصان بھر دو. ادھر لوگ اپنی حکومت کے ساتھ میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے. مظاہرے تھے پورے تہران میں، بڑے بڑے مظاہرے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں تھے، اور سب کے سب خامنائی رجیم جو ہے اس کی حمایت کر رہے تھے. یعنی وہ جو لوگوں کو خامنائی رجیم کے اگینسٹ کرنے کی جو کوشش تھی، سازش تھی، حملے تھے، وہ الٹے پڑ رہے ہیں. ایران میں اس کا اثر نہیں ہوا. ایران کے لوگوں کی میجورٹی جو ہے اپنے رجیم کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ بات الگ سے منہ چڑھا رہی ہے ٹرمپ کا اور نیتنیاہو کا. تو اس لیے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو اندازے ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 ہفتوں کی جو بات ٹرمپ نے کی ہے شاید اس پہ قائم نہ ہو، اس سے پہلے کہ حملہ نہ کر دے، یا اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور اس پہ ٹرمپ راضی ہو جائے تو پھر ظاہر اسرائیل کے پاس بھی اس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.